هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ اس سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 4 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور ان 4 ویڈیوز میں جو ہماری جو گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ یہ چل رہا ہے ہمارا کہ ہم اس میں یہ بات کر رہے ہیں حروف عاملہ کے متعلق، اور حروف عاملہ میں ہم لوگوں نے حروف جارہ کے متعلق جو ہے وہ جان لیا ہے، اور پھر اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل کا سلسلہ ہمارا ہوا، اور میں نے آپ کو اس کی بھی تعریف بتا دی، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس میں جو ہے ہم لوگ انا اور انا کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پڑھیں گے کأنا کے بارے میں۔ اچھا بھائی، یہ جو کأنا ہے، یہ کأنا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کأنا کا جو معنی ہے نا، تو کأنا کا معنی ہوتا ہے شبہتو۔ یہ باب تفعیل سے واحد متکلم، فعل یفعل، اور پھر فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ ہاں ٹھیک ہے، فعلتو شبہتو شبہتو، تو یہ باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے شبہتو، اور شبہتو کا معنی ہوتا ہے میں نے تشبیہ دی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو یہ ہے کیا؟ تو بہت آسان سی بات ہو گئی، یہ ایک حرف تشبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ حرف تشبیہ ہے تو یہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ تو بھائی یہی تو جواب ہو گیا نا اس کا، حرف تشبیہ ہے تو کس لیے لایا جائے گا؟ حرف تشبیہ ہے تو تشبیہ دینے کے لیے، تو ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینے کے لیے کأنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے کہ کأنا کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، بمعنی شبہتو ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی اب مثال دے دیتا ہوں۔ اس کی مثال ہے کأن زید الاسد۔ اچھا اب آپ یہاں پر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں تھا کہ زید جو ہے نا وہ اسد ہے، زید جو ہے وہ اسد، اسد کا معنی ہوتا ہے شیر۔ اچھا اب جو ہے وہ اصل میں زید جو ہے وہ شیر نہیں ہے، زید ہے، زید انسان ہے۔ تو اب میں اصل میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے۔ زید شیر کی طرح ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ زید کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں، زید کو شیر کی طرح قرار دے رہا ہوں، زید کو شیر کے جیسا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، شیر کے جیسا ہے۔ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے گویا کے، گویا کے کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ، اس طرح کے، ہے نا۔ تو اب میں نے کیا کیا، اب زید اسد جو ہے اس کے شروع میں لے کر آ گیا کأنا۔ اچھا تو کأنا زید ہے یہ نا، کأنا زید اصل میں جو ہے نا وہ کأنا زید ہے۔ ویسے تو زید الاسد ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، کأنا ہم لوگ شروع میں لے کر آ گئے تو پھر یہ ہو گیا کأنا زیدن۔ لیکن ایک اور قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے، وہ نون قطنی کا قاعدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آگے جو ہے یہاں پر دیکھیں تنوین ہے نا، تنوین زیدن کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے آگے الف لام آیا، تو اب تنوین کے آگے الف لام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم لوگ 2 زبر کو 1 زبر سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو زیدن تھا، یہ کأنا کی وجہ سے زیدن ہو گیا، کیونکہ کأنا نے عمل کیا، کیونکہ کأنا نے نصب دے دیا اس کو۔ اب جب نصب دیا تو اب آگے الف لام آ رہا تھا، تو اب ہم نے کیا کیا، 2 زبر کو ہم نے 1 زبر کر دیا، اور اس کے بدلے میں ہم لوگ آگے لے کر آگے ایک چھوٹا سا نون، اور اس نون کے نیچے ہم نے زیر ڈال دی۔ تو اس طرح سے یہ کأنا
زیدہ نیل اسدو ہو گیا، ٹھیک ہے. تو زیدہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کأنہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ کأنہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. الاسدو یہ پیش کیوں ہے؟ یہ حالت رفعی میں، اور یہ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کأنہ کی خبر ہے، اور کأنہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہ والی ساری بات تو ہو گئی اضافی طور پر، لیکن ابھی جو کام کی بات ہے وہ ہے کأنہ کا وضع کا مقصد ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ وہ آتا ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اور تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کأنہ زیدان الاسدو کا معنی یہ ہوگا کہ زید گویا کہ زید شیر کی طرح ہے. شیر نہیں ہے، زید جو ہے وہ شیر کی طرح. جب ہم کسی کو بہادر ہوتا ہے نا، بہت مطلب تو دیکھتے ہیں نا یار یہ بہت بہادر ہے، اور شیر بھی بہادر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ شیر ہے، شیر کی طرح بہادر ہے نا. تو اس طرح سے کأنہ گویا کہ یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے. تو صرف شیر سے تشبیہ دینے کے لیے نہیں، مطلب کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو آج کی اس کلاس میں پارٹ نمبر 5 میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا کأنہ کے بارے میں. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.